راولپنڈی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی NA89 پر اپیل کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن ٹریبونل 10 جنوری کو فیصلہ سنائے گا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے طاہر نصیر سے۔ جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم الیکشن ٹریبونل کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حلقہ 89 میں RO کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے دلائل دیے گئے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے۔ بیرسٹر علی ظفر نے عدالت میں استدعا کی کہ مجھے 45 منٹ درکار ہے، میں اپنے دلائل مکمل کر لوں گا اور میرے دلائل 3 حصوں پر تقسیم ہوں گے۔ علی ظفر نے دوران سماعت کی استدعا کی کہ RO کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، جس کے بعد اپیل پر وقفہ کیا گیا۔ اپیل پر وقفے کے بعد دوبارہ جب سماعت شروع ہوئی تو ٹریبیونل نے یہ استفسار کیا کہ توشہ خانہ سے جو چیزیں لی گئی کیا ان کی تفصیلات دی گئی، جس پر علی ظفر نے موقف اپنایا کہ اس کی تفصیلات دی گئی تھی۔ مقدمے میں سزا معطلی کے بعد 63F 63(1)H قابل عمل نہیں۔ RO نے کہا کہ ECP نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ بعد DG لا جو تھے الیکشن کمیشن کے محمد ارشد، انہوں نے دلائل دی۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مقدمے میں سزا سنائی گئی۔ عدالت نے کہا وہ صادق و امین نہیں ہے۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا معطل ہوئی تھی، اور الیکشن کمیشن کے DG لا نے یہ بھی موقف اپنایا کہ آئین کی کسی شق کو علیحدہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ RO دیکھے گا کہ اس کے سامنے پیش ہونے والا فرد صادق و امین ہے یا نہیں۔ ایک بندہ صادق و امین نہیں تو RO نے فیصلہ تو دینا ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور الیکشن ٹریبیونل 10 جنوری کو فیصلہ سنائے گا۔ جی بہت شکریہ طاہر نصیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔